اس لیے شاید یہ سمجھنا زیادہ مناسب ہو یا اس چیز کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کے جو ریپریزینٹیٹیوز ہوں گے اور ان کو خداوند اکٹھا کرے گا اور ان کے ذریعے جو اس کی سزا یا جو بھی ان کی برکت ہے ان کو دے گا. اور اس کے بعد سیکنڈ پرابلم از دا پیسج کی ناٹ بی یوزڈ ٹو ٹیچ سیلویشن بائی ورکس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہماری جو نجات ہے وہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہے. جیسے کہ افسیوں 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں خدا نے بڑی کلیئرلی اس بات کو اپنے بندے پالوس کے ذریعے بتا دیا ہے تاکہ کوئی اس چیز پر فخر نہ کرے کہ شاید کام کرنے کی وجہ سے یا نیکیاں کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی بچ سکتا ہے. بچنا تو صرف اور صرف خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی بچ سکتے ہیں. دیکھیے میرے ساتھ افسیوں 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت. اس میں بہت کلیئرلی اس بات پہ خدا کے بندے نے روشنی ڈالی ہے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. سو وی ہیو ٹو جسٹ بلیو ان دا سن آف دا لیونگ گاڈ اور وی ول بی سیوڈ. پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 16 اور 17 جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اسی قسم کا ذکر ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پکا ایمان ہی ہمیں صرف اچھے اعمال کرنے پر اکساتا ہے. سو ہم اچھے کام بھی اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمارا خدا کے اوپر ایمان ہے. ادروائز وی کی ناٹ ڈو اٹ. کیونکہ یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. خداوند کا شکر ہو. اور اس کے بعد ہم فلپیوں 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت جب دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کافی صاف طور پہ خدا کے بندے نے اس چیز کو کھول کر بتا دیا ہے. فلپیوں 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت. تو اس میں یہ ہے کہ غیر قومیں صرف یہودیوں کے ساتھ دوستی کر کے ہی نہیں بچیں بلکہ ان کا پیار خداوند سے محبت کرنے کا اظہار بھی ہے. جیسا کہ کرنیلیس کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اس کو یہ پیغام بھیجا کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات خداوند کے حضور میں پہنچی ہے. If there are no good works, it is an indication that the person was never saved. اگر ہم نیکی کے کام نہیں کرتے تو پھر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. اور افسیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. In other words, we don't only care about ourselves, but we also care about other people. کہ دوسرے لوگوں کی کیا ضرورت ہے, ان کی ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے آرام پہنچا سکتے ہیں. So there are 3 things to remember. متی 25 باب اور اس کی 34 آیت میں راست بازوں کے لیے بادشاہی شروع ہی سے تیار کی گئی. The kingdom was prepared right from the beginning of times for the righteous. اس کے بعد 41 آیت میں دوزخ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. کیا آپ کو پتا ہے کہ جو دوزخ ہے وہ خدا نے شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے. دوزخ خدا نے اس لیے نہیں بنائی کہ خداوند جو ہے اپنے صورت میں بنائے ہوئے انسانوں کو اس میں بھیجے. اگر کوئی انسان اس میں جاتا ہے تو اس کی اپنی غلطی یا اس کے اپنے اس گناہ کی وجہ سے ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لایا. اور خدا کا شکر ہو کہ گاڈ ڈیزائر از مین ٹو بی بلیسڈ اینڈ ہیل واز ناٹ اوریجنلی انٹینڈیڈ فار ہیومن ریس بٹ اف پیپل willfully refuse life they will automatically choose death. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی جو ہے اس کو
चुनना चाहते हैं या आप मौत को चुनना चाहते हैं? इब्रानियों 2:3 आयत में लिखा हुआ है, इतनी बड़ी निजात से गाफिल होकर हम कैसे बच सकते हैं? और उसके बाद यूहन्ना 3 बाब और उसकी 36 आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। तो मसीह में प्यारे बहनों और भाइयों, और जहां जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है, मैं आप सब बहन भाइयों से ये दरखास्त करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में फैसला कीजिए कि आपने खुदा के जिंदा बेटे यीशु पर ईमान लाना है या अपने दिल की सख्ती की वजह से उसको रद्द करना है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और खुदा ने कलीसिया और बनी इसराइल और गैर कौमों के लिए बड़े खूबसूरत प्रोग्राम बनाए हैं, एंड विद टाइम इट विल बी रिवील्ड। सबसे पहले जो है खुदा जो है अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाएगा जो उसकी दुल्हन है, और उसके बाद दुनिया में 7 साल के लिए ट्रिबुलेशन का दौर शुरू होगा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि उसी ट्रिबुलेशन के दौरान खुदा बनी इसराइल में से लोगों को इकट्ठा करेगा। 1,44,000 लोगों को उसने मुकर्रर किया है जो सारी दुनिया में मुनादी करेंगे खुदा के कलाम की, और दुनिया की ज्यादातर कौमें जो हैं वो खुदा के पास आ जाएंगी। और इसी तरह से उसके बाद खुदा ने गैर कौमों के लिए भी एक खूबसूरत प्रोग्राम बनाया है, जैसा कि खुदा के कलाम में उसका जिक्र है। सो द लॉर्ड ही वांट्स टू सेव एवरीबॉडी। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। द टाइम इज कमिंग वेरी क्लोज, द लॉर्ड इज गोइंग टू बी हियर एनी टाइम, क्योंकि उसने कहा था कि मैं वापस आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें खुदाम के जलाल के लिए, खुदाम की बादशाही के लिए, ताकि जब खुदावंद आए तो हम पीछे ना रह जाएं, बल्कि हम खुदावंद के साथ बादलों पर उठाए जाएं और उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ हमेशा से हमेशा तक उसकी हजूरी में रहें। क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि तेरे हजूर में कामल शादमानी है। खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो।